میں ایک مشاہدے پر مبنی اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے, بہت مالدار تھے, ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم خوبصورت بھی تھے. میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ اتنے مالدار ہیں, آپ کسی غریب خاتون سے شادی کر لیں, اس کے اتنے حقوق بھی نہیں ہوں گے, آپ اس کو ایک فلیٹ لے کے دے دیں تو کسی طلاق یافتہ بیوہ سے یا کوئی کنواری ملتی ہے آپ کو جو اس طرح کو, آپ اس سے نکاح کریں. تو وہ نہیں آمادہ ہوتے تھے. یہی دلائل کہ آج کل عدل مشکل ہے اور یہ حقوق کی ادائیگی بہت مشکل ہے, اس طرح کے جو ایک دلائل عام طور پہ دیے جاتے ہیں, میں ان کی ہر دلیل کا جواب دیتا تھا. بالآخر وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی میں کرتا ہوں. جب وہ گھر گئے, انہوں نے اپنی وائف کے سامنے یہ باتیں کی ہیں تو وائف نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ان کے. اچھا, میں نے ان سے یہ بھی کہا, میں نے کہا ہاں, جب وائف نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا تو وہ اگلے دن پھر میرے پاس آئے گا, نا بھائی یہ نہیں ہو سکتا میرے سے, بہت وائف نے جو ہے نا ایک تماشا کھڑا کر دیا اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ اپنی وائف سے یہ کہیں, ان کی وائف بھی دیندار تھیں, میں نے کہا ان سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, جس اللہ نے مجھے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے, وہ مجھے موت بھی دے سکتا ہے. اگر آج میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تم بیوہ ہو جاتی ہو تو ہمارے معاشرے میں تم سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. تم اور تمہارے بچے ساری زندگی بغیر سرپرست کے, اور تم بھی بغیر شوہر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی, اس لیے کہ اگر تم سے کوئی دوسری شادی کرنا چاہے گا تو اس کو بھی لوگ یہی دلائل دے کر روک دیں گے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی شادی کر لے گا جس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ کر لے گا. تو ایسے, ایک تو پہلے میں نے بتایا نا موت کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے, خواتین میں کم ہے, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد پھر جو ہے نا کرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو کنواری بھی مل جاتی ہیں. ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ پہلی وائف کا انتقال ہوا تو مرد نے اس کے باوجود بہت, اس کی ریکوائرمنٹ بہت اونچی ہوتی ہے, ورنہ وہ کرتا ہی نہیں. تو میں نے ان کو یہ سارے دلائل لے کے ایک بات سمجھائی. خیر بات آئی گئی ہو گئی, پھر وہ اپنی کہیں وائف کے سامنے نے ذکر کیا, پھر جھگڑا ہوا, یہ وغیرہ وغیرہ پھڈا ہوا, اور وائف نے ایک تماشا کھڑا کر دیا. وہ صبح گھر سے نکلے ہیں تو جب اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی. مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ میرے تو بہت گہرے دوست تھے, میں بہت پریشان ہوا کہ بھئی میری ان سے ملاقات ہو. اسی رات کو میری ان سے گپ شپ ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, یعنی ان کی ڈیتھ سے جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے جو رات تھی اس میں میری ان سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے گپ شپ ہوئی تھی, اور اسی ٹاپک پر بات چیت بھی ہوئی تھی. تو خیر ایکسیڈنٹ تھا, موت ہے, صبر کیا. ان کی وائف کا فون آیا میری سسٹر کے پاس اور کہا کہ میرے جو شوہر تھے وہ آپ کے بھائی کے پاس بیٹھ کر آئے تھے, 2-3 شادیوں کی بات چیت سنی انہوں نے, مجھ سے آ کے کہا میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہنگامہ کیا تو پھر وہ بہرحال تنگ آ گئے. انہوں نے صبح مجھے آفس جانے سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, تم سکون سے رہو, اطمینان سے رہو. تو میں بھی تسلی میں آ گئی. لیکن دوپہر کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ بھی, ان کا بھی انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ کے ساتھ, اور بھی 2-3 دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے اسی گاڑی میں, وہ بیچارے سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کی اب لاش آئی ہے گھر میں. تو کہنے لگی کہ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ جن خواتین کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں ان کو جو غم پہنچتا ہے تو ان خواتین کو میری طرف سے پیغام دے دیں کہ ان کو پہنچنے والا غم میرے غم سے بہت ہلکا ہے. کیونکہ جن خواتین کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں ان کی صرف رات کی باری ڈیوائیڈ ہوئی ہے, بچے باپ سے محروم نہیں ہوئے اور بیوی شوہر سے محروم نہیں ہوئی. اور میں اب ساری زندگی کے لیے ایک اچھے شوہر سے محروم ہو گئی ہوں, اور میرے بچے ساری زندگی کے لیے اچھے سرپرست سے محروم ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے یہ واقعہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا, شاید یہ مجھے سبق دلانے کے لیے واقعہ وجود میں آیا ہے تاکہ میں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پھیلا سکوں. تو مسلمان عورت کو صبر کرنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جب شوہر کی موت ہوتی ہے تو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس کو برداشت کیا جاتا ہے یا نہیں برداشت کیا جاتا. تو ایسے